कहते हैं कि इंसान बुनियादी तौर पे दो चीज़ों का मजमुआ होता है। एक ये कि वट एवर वी ईट दैट बिकम्स पार्ट ऑफ आवर बॉडी। जो हम लोग खाते हैं या जो इंटेक्स हम लोग लेते हैं वो हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाता है, एंड एट द डे एंड जो बाकी रह जाता है वो आप हैं। लेकिन दैट्स नॉट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। ये ज़रूरी बात नहीं है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जो दूसरी बात है, जो दूसरी बुनियादी वजह है जो इसका हम मजमुआ होते हैं, वट एवर वी एक्यूमुलेट, जो हम गैदर करते हैं, जो हम इकट्ठा करते हैं, हमारे दिमाग में जो सोचें होती हैं और जो कि वेरी मच इम्पैक्ट होता है सोसाइटी का या हमारी सराउंडिंग्स का, ठीक है, जो हमें इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। हमारे नज़दीक कोई लोग सोसाइटी में अमीर होते हैं, कोई गरीब होते हैं, कोई सक्सेसफुल होता है, कोई नाकाम होता है, कोई पॉजिटिव होता है, कोई नेगेटिव होता है, कोई मिजरीज़ में जी रहे होते हैं, कोई बहुत जॉयफुल लाइफ गुजार रहे होते हैं, कोई बहुत पीसफुल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, कोई बहुत डिप्रेस होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सराउंडिंग्स की वजह से हमारे लाइफ और हमारे थॉट पैटर्न्स के अंदर इम्पेक्ट डाल रहे होते हैं। तो पॉइंट ये है कि शुड वी अलाउ द सोसाइटी एंड द सराउंडिंग, क्या हमें अपनी सोसाइटी और सराउंडिंग को अलाउ करना चाहिए कि वो हमारे थॉट पैटर्न को इफ़ेक्ट करे, या हमारा जो थॉट प्रोसेस है उसको वो इफ़ेक्ट करे, क्योंकि ये इम्पैक्ट सारा बाहर से आ रहा होता है और उसी का हम मजमुआ होते हैं। अब इसमें एक बड़ी मज़े की चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए और हम सारी ज़िंदगी वो नहीं समझते हैं कि लोग जो होते हैं, जो हमारे सराउंडिंग्स में, दे आर अफेक्टिंग आवर थॉट प्रोसेस। वो हमारे थॉट प्रोसेस को तो उस पर असरअंदाज हो रहे होते हैं, लेकिन उसके जो कंसिक्वेंसेस होते हैं, उसके जो इम्पैक्ट्स होते हैं, उसके जो आफ्टर रिजल्ट्स आते हैं, वो लोगों ने बियर नहीं करने हैं, वो आपने बियर करने हैं। पीपल विल नॉट बी देयर फॉर यू। लोग आपके पास उस वक्त नहीं होंगे। इफ़ एनीथिंग गोज़ रॉन्ग, इफ़ द डिसीजन गोज़ रॉन्ग, अगर आपका लिया हुआ फ़ैसला, आपका लिया हुआ कदम या आपका ना लिया हुआ फ़ैसला, इन एनी केस देयर शुड बी ओनली वन पर्सन, और वो आप होंगे। लेकिन मज़े की चीज़ इसमें क्या है कि थॉट प्रोसेस कौन इफ़ेक्ट कर रहा है? सराउंडिंग्स। तो हम क्यों लोगों को अलाउ करें कि वो हमारी ज़िंदगियों के फ़ैसले लें जो कि उनके रिज़ल्ट्स उन्होंने नहीं देखने हैं? क्योंकि द फैक्ट इज़ कि लाइफ जो है वो आपने जीनी है। ज़िंदगी, द लाइफ विल बी लिव्ड बाय यू। ज़िंदगी आपने जीनी है, उन्होंने नहीं जीनी है। क्योंकि हमेशा याद रखें, एम्पावरमेंट जिसको दी जाती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एम्पावरमेंट जिसको दी जाती है, ताकत फ़ैसला लेने की या इख्तियार जो है फ़ैसला लेने का जिसको दिया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी की होती है। तो अब आपने ये मेक श्योर करना है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, लोगों की नहीं होनी चाहिए। क्योंकि लोग आपके थॉट प्रोसेस पे तो इफ़ेक्ट करेंगे, लेकिन रिज़ल्ट्स आपने बेयर करने हैं। तो इसमें सवाल ये पैदा होता है कि जब जवाब आपने देने हैं, जब सज़ाएं आपको मिलनी हैं, जब अकाउंटेबिलिटी जो है वो फ्रंट में आके आपने बेयर करनी है, जब कंसिक्वेंसेस, रिजल्ट्स जो हैं वो आपके ऊपर आने हैं, जब आपको कहा जाना है कि जी बताएं ये ऐसा क्यों हुआ है, तो यू आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस, फॉर एवरी एक्शन। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि हम क्यों फिर दूसरों को अलाउ करें, दूसरों को हम ये हक दें कि वो हमें डिक्टेट करें, वो हमें बताएं कैसे बिहेव करना है, कैसे बिहेव नहीं करना है, ज़िंदगी में ये कुछ आपको करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ जो है ये समझने की ज़रूरत है, और इसी को सेल्फ़ मैनेजमेंट कहते हैं। और जिस शख्स में ये आ जाती है, ये इतनी खूबसूरत चीज़ है, ये आपको इतना अच्छा इंसान बना देती है और इतना बड़ा इंसान बना देती है कि वो आगे जाके ज़िंदगी में आपको जो फ़ायदा होता है वो बहुत ही बड़ा है। तो हम लोग चीज़ों को विजुलाइज़ नहीं करते हैं, हम लोग चीज़ों के ऊपर काम ही नहीं करते हैं। अब आजकल बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं, बहस हो रही है, डिबेट हो रही है लड़की के ऊपर, जो जुल्म ज़्यादती उसके साथ हो रही है, जो बारबरिज़म उसके साथ हो रहा है, फिर मर्दों के बारे में बहुत बहस हो रही है। अब सवाल ये है कि ये जो औरतें या ये जो मर्द हैं, दोनों कॉन्टेक्स्ट में जो जुल्म कर रहे हैं और जो इसके ख़िलाफ़ आगे से एजेंडा जिनका है, जो फेमिनिज़म की लहर एक चली पड़ी है, तो सवाल ये है कि क्या ये अचानक से उभर के बाहर आ गए हैं ये दोनों? मतलब ये क्या पैदा ही इतने बड़े हुए थे और इन्हीं थॉट प्रोसेस के साथ ये पैदा हुए थे? नहीं,
یہ سارا ایک لیپ آف دا مدر سے شروع ہوا تھا، اور ماں کی جو گود ہوتی ہے وہ دنیا میں آپ ہزاروں آکسفورڈ، ہارورڈ اور کیمبرج یونیورسٹیز جیسی کھڑی کر دیں یونیورسٹیاں، آپ کالجز کھڑے کر دیں اور ورک شاپ کے لیے آپ سینٹرز بنا دیں، لیکن جو ماں کی گود ہوتی ہے وہ سب سے اچھا سینٹر ہوتا ہے لرن کرنے کا. اور اسی وقت ماں کو چاہیے کہ وہ بچی کو جب ایک تعلیم دے رہی ہے، آپ امیجن کریں کہ آج کل کے دور میں جہاں پہ اپرچونٹی جو ہے وہ بہت کریٹ ہو رہی ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ اتنے زیادہ امپرومنٹس ہو رہی ہیں، انوینشنز ہو رہی ہیں، اور دنیا کتنی تیزی سے آگے جا رہی ہے، ٹیکنالوجی کو دیکھیں آپ کہاں لے جا رہی ہے، ہر چیز انتہا کو چھو رہی ہے، اور ایسے میں آپ اپنے بچی کو یا بچے کو محروم کر دیں ایک چیز سے، آپ اس کو تعلیم نہ دے سکیں صحیح، تو آپ نے کتنا بڑا اس کے ساتھ ظلم کیا ہے. آپ نے اس کے ایکسپوجر کو ختم کر دیا اپنی بچی کے، آپ نے اس کی زندگی ختم کر دی ہے. آپ نے ویژولائز کرنا چاہیے کہ آپ بچے ہزاروں پیدا ہو رہے ہوتے ہیں دنیا میں، ہم بھی ایسے ہی پیدا ہوئے تھے. اصل میں بات ہوتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوا ہے تو آپ اس بچے کو دیکھ کیسے رہے ہیں، آپ کیا ویژولائز کر رہے ہیں اس بچے کو دیکھ کے. ایک بیٹی کی تربیت کرتے ہوئے کیا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یو آر میکنگ اے مدر؟ آپ ایک بچی کی تربیت نہیں کر رہے ہیں، آپ ایک ماں کی تربیت کر رہے ہیں، کیونکہ الٹیمیٹلی اس بچی نے جا کے ماں بننا ہے. بچوں کی اگر بات کی جائے تو جو بچے ہوتے ہیں اس میں باپ سے وہ کیا سیکھتے ہیں؟ باپ سے وہ محنت کرنا سیکھتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی لائف میں باپ کو محنت کرتا ہوا دیکھتے ہیں. وہ ہی از پٹنگ لاٹ آف لیبر، اور وہ باہر جاتا ہے، رزق کماتا ہے، دیر سے گھر آتا ہے یا جلدی گھر آتا ہے، وہ باہر جا کے یہ سارا کچھ کرتا ہے، اور یہ سارا بچوں کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، اور بچے باپ سے محنت کرنا سیکھتے ہیں. لیکن گھر میں رہ کے سب سے زیادہ اگر ٹائم سپینڈ کیا جاتا ہے تو وہ ماں کے ساتھ بچوں کا انٹریکشن ہو رہا ہوتا ہے. ماں سے وہ موریلٹی کا لیول جو ہے وہ سیکھتے ہیں، ماں سے وہ جو معاملہ فہم ہوتا ہے جس کو، یا کسی معاملے کو جاننا، کسی سے بات کیسے کرنی ہے، صبر کیسے کرنا ہے، اخلاقیات جو ہے وہ ماں ہمیشہ سکھاتی ہے بچوں کو، کیونکہ گھر میں وہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ بچے آبزرو کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں. اور ویژولائز کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اسی بچی نے ایک دن ماں بننا ہے یا باپ بننا ہے، اور اس کے بعد 16 سال کے ایجوکیشن کے بعد اس نے بھی آگے جا کے کسی انسٹیٹیوشن میں کہیں پہ جاب کرنی ہے، پھر اس کی بھی شادی کرنی ہے، اور اس نے بھی پھر ایک بچے کی تربیت کرنی ہے، اور اس کی رسپانسبلٹی ہونی ہے کہ اس بچے یا بچی کو وہ اعلیٰ درجات اور اعلیٰ مقام تک لے کے جائے. اور یہ تبھی ممکن ہے جب انسٹیٹیوشن ہمارا ٹھیک ہوگا. میں اس انسٹیٹیوشن کی بات نہیں کر رہا ہوں جو کووڈ کی وجہ سے متاثر ہو گئے ہیں، میں اس انسٹیٹیوشن کی بات کر رہا ہوں جو اصل میں جہاں سے بچے سیکھتے ہیں، جو ماں کی گود ہے، جو یہ ایک انسٹیٹیوشن ہوتا ہے. جب اس کو ماں کو پتہ ہو کہ میں نے اس نے میرے سے اخلاقیات سیکھنی ہے، اس نے میرے سے صبر سیکھنا ہے، اس نے میرے سے یہ سیکھنا ہے کہ مشکل حالات میں کیسے صبر کرنا ہے، مشکل حالات میں سروائیو کیسے کرنا ہے، تو بعد میں یہ ساری صلاحیت جب ماں اس کو یہ دیتی ہے تو وہ پھر صحیح میں ایک ایسٹ بن کے سامنے آتا ہے وہ بچہ یا بچی. اور یہی ایسٹ پھر سامنے صحیح معنی میں جسے کہتے ہیں کہ ہیومن ریسورس بنتا ہے، اور پھر وہ رول کرتا ہے پوری دنیا کے اوپر. لیکن اس کے لیے انسٹیٹیوشن کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے کہ ہر ایک کو اپنی رسپانسبلٹی پتہ ہو. ہم بچوں کو صرف بچے نہ سمجھیں کہ ہم نے جسٹ بیکاز دے آر کیوٹ اینڈ دے آر سو اڈوریبل، اور ان کی ہم گالیں کھینچ کے وہ چوم کے بیچارے کو ساری زندگی ہم. ایزی یہ ہوتی ہے کہ آپ باہر کی دنیا کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. آپ نے کبھی اس چیز پہ غور کیا ہے کہ ہمارے جو پروفٹ تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ کسی انسٹیٹیوشن میں وہ نہیں گئے ہیں، ان کے لیے کوئی انسٹیٹیوشن نہیں تھا. وہ غار حرا کا تھا، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتانا تھا کہ دنیا دکھانی تھی اور ان کو ایسے حالات میں ڈالنا تھا، اور انہوں نے اس سے پہلے اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھانا تھا، تربیت دینی تھی. وہاں کوئی یونیورسٹی نہیں تھی ڈیزرٹ کے اندر، اور وہ اتنی ریسورس لیس ڈیزرٹ تھی، اتنی ان کنٹرولڈ وہ ڈیزرٹ تھی کہ وہاں پہ جو رومن امپائر تھے اور جو بدھ پرشین جو امپائر تھے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. انہوں نے کبھی اس کو کیپچر کرنے کا سوچا بھی نہیں تھا، ان کو کنٹرول کرنے کا سوچا ہی نہیں تھا اس ڈیزرٹ کو. کیوں؟ کیونکہ ادھر کچھ تھا ہی نہیں، کوئی ریسورس تھا ہی نہیں وہاں پہ جس کو وہ کیپچر کرتے. لیکن ہمارے جو پروفٹ ہیں
انہوں نے وہاں پہ بھی کس طرح سے آپ دیکھیں کتنی مشکل انہوں نے وہاں پہ دیکھی ہوگی کہ جہاں پہ کوئی ریسورس ہے ہی نہیں تھا، ان کو ایک ایسی سچویشن میں، ان کو ایک ایسے حالات میں ڈال دیا گیا، ان کو ایک ایسے پروسیس میں سے گزارا گیا، اپنے کئی امپائرز کو اپنے پاؤں تلے روننا تھا، اور تو اسی لیے انہوں نے اتنی زیادہ مشکل حالات میں ان کو ڈالا تاکہ یہ سیکھیں، ان کو پتہ چلے ہاؤ ٹو کنٹرول environment, how to control circumstances, and then how to control the world. اور دنیا میں سب سے زیادہ ایفرٹ زون جو اگر دیکھا ہے تو وہ ہمارے پروفٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کہ آپ دیکھیں کہ پیدا ہوتے ہیں تو باپ نہیں ہے، اور کچھ ہی عرصے میں ماں کو بھی چھین لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد بھیج دیا جاتا ہے دنیا کے اندر، اور ایسی جگہ پہ جو بالکل ریسورس لیس ہے وہاں پہ بھیج دیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ مقابلہ کرو اب ان لوگوں سے جو ریجیکشنز ملتی ہیں، آپ کو ریفیوز کیا جاتا ہے، آپ کو ماننے سے انکار کیا جاتا ہے، آپ کو دھکے کھانے پڑتے ہیں، آپ کے خلاف انٹرنیشنل لیول تک کی کانسپریسیز ہوتی ہیں، اور آپ کے پیچھے لوگ ہاتھ دھو کے پڑ جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اب لڑو ان سے، اب مقابلہ کرو۔ یہ سب سے ورسٹ سینیریو اینڈ سچویشنز ہو سکتی ہیں کسی بھی انسان کے لیے، کہ جب وہ پیدا ہو تو اس کی مدد کے لیے کوئی نہ ہو، نہ ماں، نہ باپ، نہ کوئی ریسورس۔ اینڈ دیز ور آل دا ایکسٹریملی ورسٹ سچویشنز، دیز ور گیون ٹو دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ساری جو ورسٹ سینیریوز تھے یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں۔ کیوں دی گئیں؟ اسی لیے کہ انہوں نے گورن کرنا تھا، انہوں نے رول کرنا تھا، اور اس کے لیے شخصیت کی جو صحیح ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ایسی انوائرمنٹ کے اندر ہے، وہ کمفرٹ زون میں رہ کے نہیں ہو سکتی، اس کے لیے آپ کو ایفرٹ زون میں جانا پڑتا ہے۔ آپ نے بڑے بڑے بادشاہوں کو، آپ نے بڑے بڑے امپائرز کو اپنے پاؤں تلے روننا تھا، تو وہ کوئی عام حالات میں رہ کے تو نہیں آپ اس طرح سے کر سکتے۔ تو تربیت یہ کر سکتی ہے ایک انسان کے ساتھ، اگر آپ نے صحیح معنوں میں اس کی تربیت کی ہو تو وہ دنیا کے اندر ایک ایسا ایسٹ بن سکتا ہے، ایک ایسا ہیومن ریسورس بن سکتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا کو وہ بدل کے رکھ دے، آپ کی نسلیں بدل کے رکھ دے وہ۔ تو اسی لیے بچوں کی جو تربیت ہے، چاہے وہ آپ کے بیٹے کی تربیت ہو یا آپ کی بیٹی کی تربیت ہو، ان کی تربیت اس مینر کے اندر کریں کہ ویژولائز کریں کہ انہوں نے بھی آگے جا کے تربیت کرنی ہے اپنے بچوں کی، اور وہ ایک ایسا ایسٹ ابھر کے سامنے آئے، ایک ایسا ہیومن ریسورس بن کے وہ سامنے آئے کہ وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک چین بنے، آپ کی لیگیسی کو وہ کنٹینیو کرے، اور آنے والی جو دنیا ہے وہ ہمیں بہتر دیکھنے کو ملے۔ یہ سمجھیں کہ جو بچے ہوتے ہیں، ہی از لاٹ مور دین دا کیوٹنس، اور جو اڈوریبل ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بچہ اور بہت کچھ ہوتا ہے۔ بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے اور سپورٹ کرنے کے لیے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا دین ڈو سبسکرائب آور چینل۔ تھینک یو سو ویری مچ۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ تھینک یو سو ویری مچ۔